السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بولتا ہے اس کے اوپر مزید ظلم کیا جاتا ہے۔ آج فیصل آباد کے اندر جو ہمارے 4 کیسز ہیں جو کہ بوگس کیسز ہیں، جھوٹے کیسز ہیں، گھٹیا کیسز ہیں، صرف وکٹمائزیشن ہے، مجھ سمیت بہت سارے کارکنان کے اوپر، خواتین کے اوپر اور لیڈران کے اوپر ہے، صرف اس لیے کیے گئے حالانکہ میں 9 مئی کو ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی تاکہ ہم خان صاحب کا ساتھ چھوڑیں۔ خان صاحب کا ساتھ تو ہم نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ پی ٹی آئی تھی، پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی انشاءاللہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے یہ ضرور ہے انشاءاللہ کہ مشکل وقت ہے لیکن اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ ابھی جو ادھر جیسا گھٹیا کیس ختم ہوا ہے، ہمیں امید ہے کہ آگے بھی کیسز ختم ہوں گے۔ میرے ساتھ جو میرے لائر ہیں شفیق صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں۔ ہمارے فیصل آباد میں تمام کارکنان کے، تمام لیڈران کے، اور میں اپنے ضمانتیوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آج میری بیل بانڈز تھی، جتنے ضمانتیوں نے دیکھیں یقین کریں میرے اوپر تو کوئی اب ٹوٹل 45 ایف آئی آر ہو گئی ہیں۔ شہر کے اندر ہمارے پاس تو نہ کوئی جائیدادیں ہیں، نہ کوئی لوٹ مار کی ہوئی ہے، کہاں سے ہم اتنے مچل کے لے کر آئے ہیں۔ لیکن یہ جو آئی ایل ایف کے شفیق صاحب یہاں پہ یا جو ہمارے لوکل کارکنان ہوتے ہیں وہ ہماری ضمانت دیتے ہیں، وہ ہماری گارنٹیز دیتے ہیں۔ تو آج بیل بانڈز ہو گئی ہیں، شکر ہے یہ مرحلہ بھی طے ہوا۔ تو میں اپنے فیصل آباد کے ٹائیگرز کا اور ٹائیگرز کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ زرتاج گل کے لیے ضمانتی بنے۔ یہ ہم آپ کا جو آپ نے ہمارے لیے ایک کتنا احسان کیا ہمارے اوپر، اس کو ہم انشاءاللہ پوری عمر یاد رکھیں گے۔ تحریک انصاف کا موجودہ صورتحال میں لایا عمل کیا ہوگا؟ جی تحریک انصاف کا موجودہ صورتحال میں لایا عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، تحریک انصاف ایک حقیقت ہے، اس کو جو ہمارے اپوننٹ ہے جلدی تسلیم کر لیں۔ تو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ایک تو آپ پی ٹی آئی کو تسلیم کر لیں، دوسرا آپ عمران خان سے معافی مانگ لیں تو آپ کو افاقہ ہوگا۔ تکلیف میں یہ خود رہیں گے، ہم تو آگے بڑھتے جائیں گے، ووٹ ہمارا بڑھ رہا ہے، خان صاحب کی پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے، ہماری پارٹی جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، ہر کوئی پی ٹی آئی میں آنا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ عمران خان سرخرو ہوں گے تو ہماری پارٹی تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پاکستان میں حکومت ہی کرے گی اور عمران خان وزیر اعظم بنے گی۔ دیکھیں، جو پی ڈی ایم ہے، اسپیشلی پی ایم ایل این، یہ 2 سال سے ملک کے اندر ظلم ہو رہا ہے۔ پی ایم ایل این کے پاس ووٹ نہیں ہے، پذیرائی نہیں ہے۔ یہ کہانی رجیم کے چینج کے ساتھ شروع ہوئی ہے، جب ایک چلتی ہوئی پاکستان کی جب جی ڈی پی بہت زبردست جا رہی تھی، عمران خان کی حکومت کو ضمیر فروشی کر کے اپنے بیرونی اکاؤنٹ کے ساتھ مل کے گرا دیا۔ اس کے بعد جب الیکشن ہوا، الیکشن میں ہماری پارٹی کا سمبل چھین لیا، ہماری پارٹی کو ختم کیا گیا، ہمارے کارکنان کو اغوا کیا گیا، ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو 31 سال کی راتوں رات سزا دے گئی ہے، اور ہمارا بلے کا نشان چھیننے کے بعد کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے ہمیں الیکشن نہ لڑنے دیا جائے۔ ہمارے آر او ایس کے دفتر کے سامنے داخلہ ممنوع تھا، ہمارے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کیے جاتے تھے اور ہمیں تو اپنے علاقوں میں بھی جانے کی پرمیشن نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا۔ اس کے بعد بھی یہی ہوا کہ طول دینے کے لیے پی ایم ایل این کی حکومت کو طول دینے کے لیے جو فارم 47 کی حکومت ہے، اب جان بوجھ کے ایک اور کھیل کھیلا جا رہا ہے، کیونکہ ہماری ریزرو سیٹیں ریورس ہو گئی جو کہ ہمارا حق تھا، کسی نے ہمارے اوپر احسان نہیں کیا۔ مائنورٹیز اور ریزرو سیٹ پی ٹی آئی کا حق تھا، وہ ہمیں واپس مل گئی، اور پی ٹی آئی ہماری پارٹی بھی ہمیں واپس ہوگی، جس سے حکومت گھبرا گئی ہے۔ پی ایم ایل این ویسی شرپسند ہے، یہ ماڈل ٹاؤن میں جو پریگننٹ خواتین تھے اس کے اوپر انہوں نے گولیاں چلائی ہیں، یہ فورن فنڈنگ لیتی رہی ہیں۔ اسامہ بن لادن جس سے دنیا کانپتی تھی، القاعدہ کے سربراہ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ اسامہ بن لادن سے بھی فورن فنڈنگ لی نواز شریف نے بے نظیر کی حکومت کو گرانے کے لیے۔ تو یہ شرپسند جماعت ہے، یہ ملک میں چاہتے ہیں تعصب ہو، یہ چاہتے ہیں ملک میں جو ہے وہ ایسی سیاست ہو کہ کسی کو اپنے پاس جگہ نہ ملے۔ تو یہ ان کا خواب ہے کہ یہ ہماری پارٹی کو ختم کریں گے، نہ ہماری پارٹی کو بین کر سکتے ہیں، نہ ہماری پارٹی کا رائٹ چھین سکتے ہیں، ہماری پارٹی برقرار رہے گی، اور اگر یہ پی ٹی آئی کے اوپر بین لگانے کی کوشش کریں گے تو پورا پاکستان سڑکوں کے اوپر ہوگا، اور اس کی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت پورا پاکستان ہے۔ جی، یہ کہا جا رہا ہے کہ ایڈہاک پہ ججز بھرتی کریں گے اور اس کے لیے ایک نئی حکمت عملی لگائے گی، پی ٹی آئی کو بین کیا جائے گا، اس کو دیکھیں، ہمیں ایڈہاک ججز پہ یہ اعتراض ہے موقع المہر کے اوپر، کہ اس موقع کے اوپر جب پاکستان تحریک انصاف دوبارہ رجسٹرڈ جماعت ہوگی پی ٹی آئی، جس کو سپریم کورٹ نے کہا، میرا خود واپس نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ نے ایس پی ٹی آئی کیا، میں پی ٹی آئی تھی اور میں پی ٹی آئی ہوں اور میں پی ٹی آئی رہوں گی، یہ ہمارا حق کوئی نہیں چھین سکتا۔ پھر ہماری ریزرو سیٹیں ہمارے پاس واپس آئی ہیں،
دیر سے ہی لیکن ہمیں انصاف جب ملنا شروع ہوا تو پھر حکومت بوکھلا گئی. انہوں نے کہا کوئی کرائے کے ججز لے لیتے ہیں اور اپنا کوئی کورٹ کو چلا لیں گے. لیکن میں بتاؤں آپ جو 58,000 کیسز پینڈنگ ہیں آپ ان کے فیصلے ضرور کریں ان کے ذریعے, لیکن آپ پی ٹی آئی کو نہ بین کر سکتے نہ آپ ہماری ریزرو سیٹیں جو ہے وہ ریورس کر سکتے ہیں. یہ میلافائڈ انٹینشن ہوتا ہے. بہت شکریہ. میں ہمیشہ سب سے پہلے میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ دھوپ میں سخت گرمی میں ہمارے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ہماری بات جو آپ عوام تک پہنچاتے ہیں. ادروائز تو پی ٹی آئی کے لیڈران کی بات, ہمارے حق کی بات, ہمارے ورکر کی بات باہر ہی نہیں آنے دیتی. ظلم کے خلاف بھی جو بولتا ہے اس کے اوپر مزید ظلم کیا جاتا ہے. آج فیصل آباد کے اندر جو ہمارے 4 کیسز ہیں جو کہ بوگس کیسز ہیں, جھوٹے کیسز ہیں, گھٹیا کیسز ہیں, صرف وکٹمائزیشن ہے. مجھ سمیت بہت سارے کارکنان کے اوپر, خواتین کے اوپر اور لیڈران کے اوپر ہے. صرف اس لیے کیے گئے, حالانکہ میں 9 مئی کو ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی تاکہ ہم خان صاحب کا ساتھ چھوڑیں. خان صاحب کا ساتھ تو ہم نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا. پی ٹی آئی تھی, پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی انشاءاللہ رہے گی. اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے یہ ضرور ہے انشاءاللہ کہ مشکل وقت ہے لیکن اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. ابھی جو عدت جیسا گھٹیا کیس ختم ہوا ہے, ہمیں امید ہے کہ آگے بھی کیسز ختم ہوں گے. میرے ساتھ جو میرے لائر ہیں شفیق صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں. ہمارے فیصل آباد میں تمام کارکنان کے, تمام لیڈران کے, اور میں اپنے ضمانتیوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. آج میری بیل بانڈز تھی. جتنے ضمانتیوں نے دیکھیں یقین کریں میرے اوپر تو کوئی اب ٹوٹل 45 FIR ہو گئی ہیں. شہر کے اندر ہمارے پاس تو نہ کوئی جائیدادیں ہیں نہ کوئی لوٹ مار کی ہوئی ہے. کہاں سے ہم اتنے مچل کے لے کر آئے ہیں. لیکن یہ جو ILF کے شفیق صاحب یہاں پہ یا جو ہمارے لوکل کارکنان ہوتے ہیں وہ ہماری ضمانت دیتے ہیں, وہ ہماری گارنٹیز دیتے ہیں. تو آج بیل بانڈز ہو گئی ہیں. شکر ہے یہ مرحلہ بھی طے ہوا. تو میں اپنے فیصل آباد کے ٹائیگرز کا اور ٹائیگرز کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ زرتاج گل کے لیے ضمانتی بنے. یہ ہم آپ کا جو آپ نے ہمارے لیے ایک کہتے نا احسان کیا ہمارے اوپر, اس کو ہم انشاءاللہ پوری عمر یاد رکھیں گے. تحریک انصاف کا موجودہ صورتحال میں لایا عمل کیا ہوگا؟ جی تحریک انصاف کا موجودہ صورتحال میں لایا عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں, تحریک انصاف ایک حقیقت ہے. اس کو جو ہمارے اپوننٹ ہے جلدی تسلیم کر لیں. تو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ایک تو آپ پی ٹی آئی کو تسلیم کر لیں, دوسرا آپ عمران خان سے معافی مانگ لیں تو آپ کو افاقہ ہوگا. تکلیف میں یہ خود رہیں گے, ہم تو آگے بڑھتے جائیں گے. ووٹ ہمارا بڑھ رہا ہے, خان صاحب کی پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے, ہماری پارٹی جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے. ہر کوئی پی ٹی آئی میں آنا چاہتا ہے. انشاءاللہ عمران خان سرخرو ہوں گے تو ہماری پارٹی تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پاکستان میں حکومت ہی کرے گی اور عمران خان وزیر اعظم بنے گی. دیکھیں, جو پی ڈی ایم ہے اسپیشلی پی ایم ایل این, یہ 2 سال سے ملک کے اندر ظلم ہو رہا ہے. پی ایم ایل این کے پاس ووٹ نہیں ہے, پذیرائی نہیں ہے. یہ کہانی رجیم کے چینج کے ساتھ شروع ہوئی ہے جب ایک چلتی ہوئی پاکستان کی جب GDP بہت زبردست جا رہی تھی. عمران خان کی حکومت کو ضمیر فروشی کر کے اپنے بیرونی اکاؤنٹ کے ساتھ مل کے گرا دیا. اس کے بعد جب الیکشن ہوا, الیکشن میں ہماری پارٹی کا سمبل چھین لیا, ہماری پارٹی کو ختم کیا گیا, ہمارے کارکنان کو اغوا کیا گیا, ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو 31 سال کی راتوں رات سزا دے گئی ہے, اور ہمارا بلے کا نشان چھیننے کے بعد کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے ہمیں الیکشن نہ لڑنے دیا جائے. ہمارے ROs کے دفتر کے سامنے داخلہ ممنوع تھا, ہمارے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کیے جاتے تھے اور ہمیں تو اپنے علاقوں میں بھی جانے کی پرمیشن نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا. اس کے بعد بھی یہی ہوا کہ طول دینے کے لیے پی ایم ایل این کی حکومت کو طول دینے کے لیے جو فارم 47 کی حکومت ہے, اب جان بوجھ کے ایک اور کھیل کھیلا جا رہا ہے کیونکہ ہماری ریزرو سیٹیں ریورس ہو گئی جو کہ ہمارا حق تھا. کسی نے ہمارے اوپر احسان نہیں کیا. مائنورٹیز اور ریزرو سیٹ پی ٹی آئی کا حق تھا, وہ ہمیں واپس مل گئی, اور پی ٹی آئی ہماری واپس, ہماری پارٹی بھی ہمیں واپس ہوگی.